الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید العالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وشہداء قومہ والصالحین وعلینا معہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وبارک وسلم بآواز بلند درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا جد الحسنین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا امام القبلتین حاضرین محترم، اللہ جل مجدہ کا لطف و کرم اور اس کا انعام و احسان ہے کہ جس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق میں ہم سب کو ایمان اور اسلام کی نعمت عظمیٰ سے نوازا اور ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ ہم سب جامع مسجد طیبہ میں 10 روزہ محافل اہل بیت میں حاضر ہیں۔ حاضرین محترم، چند گزارشات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں خلافت راشدہ کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں، اب بڑے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ حاضرین محترم، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل اور مناقب کا بیان کیا۔ جن جن آیتوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بیان ہے، ان تمام فضائل کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ تمام اہل بیت جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مقدسہ تک موجود تھے، وہ بھی شامل ہیں۔ یعنی اہل بیت کو دوہرے فضائل حاصل ہوں گے۔ جو صحابہ کرام کے فضائل میں آیتیں وارد ہوئیں وہ بھی ان کو حاصل ہیں، کیونکہ اہل بیت کے وہ افراد
جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری تک دنیا میں موجود تھے، وہ اہل بیت بھی ہیں اور صحابہ کرام بھی ہیں، ان کو دوہرے فضائل حاصل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تعارف کروایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور پھر فرمایا والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں، ان کے ساتھی ہیں، جو ان کی معیت میں ہیں، ان کی صحبت میں ہیں۔ اب ان کی منقبت و فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کے اخلاق عالیہ کا بیان ہے۔ جملہ صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو تعداد ہے وہ کم و بیش 1.5 لاکھ یا کم و بیش 1.25 لاکھ یا کم و بیش 1,24,000 ہے، اور کل صحابہ کرام وہ عادل ہیں، ثقہ ہیں، متقی ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ان کے ذریعے ہدایت پھیلتی ہے، اور وہ سب کے سب قطعی طور پر جنتی ہیں، وہ دوزخ کی آواز کو بھی نہیں سن سکتے۔ تو حاضرین محترم، یا اللہ تعالیٰ نے جملہ صحابہ کرام کے فضائل اور ان کے مناقب اور اخلاق عالیہ کا بیان کیا۔ فرمایا اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر انتہائی سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہوئے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں علامت ہے سجدوں کے نشان سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کے یہ اوصاف تورات میں بھی ہیں اور ان کے یہ اوصاف انجیل کے اندر بھی ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب قرآن مجید میں بھی ہیں اور پچھلی سماوی کتب میں بھی ان فضائل اور مناقب کا بیان آیا۔ اب ان تمام صحابہ کرام میں جو سب سے بڑھ کر فضیلت والے صحابہ کرام ہیں وہ 4 ہیں۔ بولیے کتنے ہیں؟ 4 ہیں، اور وہ خلفائے راشدین ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ تمام یہ 4 صحابہ کرام یہ خلفائے راشدین ہیں، اور یاد رکھ لیں جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ اب حاضرین محترم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد خلفائے راشدین کی جو خلافت ہے اس کا بیان کیا۔ مسند امام احمد بن حنبل کے مطابق فرمایا میرے بعد جو خلافت ہوگی 30 سال تک ہوگی، اور وہ خلافت علی منہاج نبوت پر ہوگی، یعنی جو خلافت ہوگی وہ سچی خلافت طریق نبوت پر ہوگی۔ کس پر ہوگی بولیے؟ طریق نبوت پر ہوگی، منہاج نبوت پر ہوگی، نبوت کے راستے پر ہوگی۔ اور جامع ترمذی کتاب الفتن میں حدیث پاک ہے، اور سنن ابی داؤد میں کتاب السنہ میں حدیث پاک ہے، اور صحیح ابن حبان میں حدیث پاک ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلافت فی امتی 30 سنۃ ثم ملک بعد ذلك
فرمایا کہ میری امت میں خلافت 30 سال تک ہوگی، یعنی جو خلافت علی منہاج نبوت ہوگی، آقا نے غیب کی خبر دے دی، فرمایا کہ میرے بعد امت مسلمہ میں جو خلافت علی منہاج نبوت ہوگی اس خلافت کی مدت 30 برس ہوگی۔ بولیے کتنے سال ہوگی؟ 30 سال ہوگی۔ چنانچہ خلافت راشدہ جو قائم ہوئی اور اس کا اختتام ہوا وہ 30 برس مکمل ہوئے، ادھر خلافت راشدہ کا اختتام ہو گیا۔ جو سچی خلافت منہاج نبوت پر ہے، آقا نے فرمایا کہ وہ 30 سال تک ہوگی، اور اس کے بعد فرمایا ثم ملک بعد ذالک، اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت ہوگی۔ 30 سال تک خلافت ہوگی، خلافت راشدہ، اور اس کے بعد پھر بادشاہت ہوگی۔ اب حاضرین محترم، مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد آئینی سطح پر ریاست مدینہ کے اور مسلمانوں کے حکمران بنے، تو آقا کی خلافت جو ہے یہ نیابت الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم اور خلیفہ اکبر مصطفیٰ ہیں، اور مصطفیٰ کے بعد جو 30 سال تک خلافت ہوئی، خلافت راشدہ اور خلافت علی منہاج نبوت، اس میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تاجدار صداقت، امام الصحابہ، خلیفہ اول بلا فاصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ربیع الاول کے مہینے میں سن 11 ہجری میں مسند خلافت پر شورا کی رائے سے تشریف فرما ہوتے ہیں، اور پھر سن 13 ہجری جمادی الثانی کے مہینہ تک آپ کی خلافت رہتی ہے، یعنی 2 سال اور 3 ماہ اور 10 دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز رہتے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور 10 سال اور 10 ماہ اور 4 دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد رہتے ہیں۔ تو دوسرے خلیفہ راشد امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، امام المجاہدین، غیظ المنافقین، حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت راشدہ ہے وہ 11 سال 11 ماہ اور 18 دن تک مسند خلافت پر جلوہ افروز رہتے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد چوتھے خلیفہ راشد حضرت سیدنا امام ولایت، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، مولا کائنات، حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور 4 سال اور کم و بیش 9 ماہ تک مسند خلافت پر جلوہ افروز رہتے ہیں۔ یہ خلافت راشدہ 4 خلفاء راشدین ہیں۔ اس لیے جب آپ دیکھتے ہیں نعرہ رسالت کے بعد جب نعرہ تحقیق لگتا ہے تو آگے سے کیا جواب دیا جاتا ہے؟ حق 4 یار۔ یہ 4 یار ہیں، یہ آپس میں بھی ان کے اندر بے انتہا محبت و ادب تھا ایک دوسرے کا، اور یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 4 یار ہیں، اور آقا
جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھرمٹ میں رہا کرتے تھے، اور یہ آپس میں بھی ان کی محبتیں اور ان کا ادب و احترام اور رشتہ داریاں بہت زیادہ تھیں۔ اور پھر دوستان محترم یہ مدت کم و بیش بنتی ہے تقریباً 29.5 سال۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت ہوگی یعنی خلافت راشدہ، اس کی مدت 30 سال ہوگی۔ تو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بعد حضرت امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ کے لیے مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اس طرح خلافت راشدہ کی جو مدت ہے 30 سال وہ پوری ہوتی ہے، اور امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام یہ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ دوستان محترم، اس طرح 30 سال مکمل ہوتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے جو خلیفہ ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو دوستو بڑے بڑے اس وقت فتنے ظاہر ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ امت مسلمہ میں وہ مسیلمہ کذاب کا تھا، جس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حیات ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ 4 نئے مدعی نبوت پیدا ہو چکے تھے، 5 نئے نبی پیدا ہو چکے تھے، جن میں ایک عورت بھی نبوت کا دعویٰ کر چکی تھی۔ پھر منکرین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، کچھ لوگ ارتداد میں چلے گئے، اسلام کو چھوڑ دیا۔ دوستو طرح طرح کے فتنے تھے۔ اس وقت ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ سپر ہو گئے، اور منکرین زکوٰۃ کے فتنے کا بھی کلا کما کر دیا، اور مرتدین کے فتنے کو بھی ختم کر دیا۔ اور پھر جو ختم نبوت پر حملہ ہوا تھا اور ڈاکہ زنی کی گئی تھی مسیلمہ کذاب کی طرف سے، جنگ یمامہ ہوئی اور مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا گیا، اور ختم نبوت کا دفاع حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اور امت کو سنبھالا۔ آقا کے بعد جب ہر کوئی غم میں تھا، آقا کا جب وصال ظہری ہوا، تمام صحابہ کرام غم کی کیفیت میں تھے، اس وقت امت مسلمہ کو سنبھالنے والا اگر کوئی فرد واحد تھا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات گرامی تھی۔ حضرت صدیق اکبر نے 2.5 سال میں امت مسلمہ کو سنبھالا دیا، اور فتنہ مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کیا، اور جنگ یمامہ کے بعد ختم نبوت کا علم بلند کر دیا، اور مسلمانوں کو کئی فتوحات عطا کر کے رقبہ مسلمانوں کا مزید بڑھا دیا۔ تو دوستو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مسلمانوں پر بھی احسان ہے اور امت مسلمہ پر بھی احسان ہے۔ امت مسلمہ پر تو جو احسان ہے ہی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احسانات کے متعلق تو یوں اعلان کر دیا تھا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا، مگر ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں، ان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی ادا فرمائے گا۔ اسی لیے میں حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں، امام دیلمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مسند الفردوس میں اس حدیث پاک کو نقل کیا، امام ابن عساکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ دمشق الکبیر میں اس حدیث پاک کو نقل کیا، امام سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب ابو بکر و شکرہ واجب علی امتی، میری امت پر ابو بکر کی محبت واجب کر دی گئی ہے، اور میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر کا شکر ادا کرے۔ اب غور کر لیں، پوری امت مسلمہ پر
آقا نے حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کو بھی واجب کر دیا، وَشُكْرُهُ، اور حضرت صدیق اکبر کا شکر ادا کرنا واجب کر دیا۔ غور کر لیں۔ پھر دوسرے جو خلیفہ راشد ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان آقا نے خود بیان کی۔ حلیۃ الاولیاء میں حضرت امام ابو نعیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں، امام دیلمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسند الفردوس میں، اور امام حیثمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمع الزوائد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اور اس حدیث پاک کو منبر پر حضرت مولا علی شیر خدا نے خود بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، فرمایا کہ عمر جنت کا چراغ ہے۔ عمر فرمایا یہ جنت کا سراج ہے۔ سراج کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہوتا ہے آفتاب۔ فرمایا کہ عمر کی شان یہ ہے کہ اہل جنت کا آفتاب، جنت میں آفتاب کی طرح چمکنے والا جو اہل جنت کا آفتاب ہوگا، اسے دیکھنا چاہو تو اہل جنت کا آفتاب بھی میرا عمر ہے اور اہل جنت کا چراغ بھی میرا عمر ہے۔ حضرت عمر کی یوں فضیلت کو بیان کیا۔ اور پھر دوستان محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ راشد، ان کی شان کو خود بیان کیا۔ امام حاکم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ المستدرک میں نقل کرتے ہیں، اور امام حیثمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمع الزوائد میں، کئی کتب حدیث میں یہ حدیث پاک ہے، بڑی خاص حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم انصار میں سے کسی کے گھر میں جمع ہوئے، ایک گروہ جمع ہوا، مہاجرین وہاں پر کثیر تعداد میں تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور اس مجلس میں جس میں خاص صحابہ کرام انصار و مہاجرین تھے، فرمایا اس میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی موجود تھے۔ عشرہ مبشرہ میں سے 8 صحابہ کرام وہاں پر تھے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مجلس میں سب سے فرمایا کہ ہر کوئی اپنے کف یعنی ساتھ والے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اپنے برابر والے کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ ہر کوئی اپنے برابر والے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور ساتھ کھڑے ہو کر حضرت عثمان غنی کو اپنے گلے سے لگا لیا، اور گلے سے لگا کر اعلان کیا، فرمایا اے عثمان، انت ولی فی الدنیا وانت ولی فی الآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا ولی ہے اور آخرت میں بھی میرا ولی ہوگا۔ یوں حضرت عثمان غنی کی شان کو بیان کیا۔ پھر دوستان محترم چوتھے خلیفہ راشد، ان کی اتنی شان بیان کی گئی، جامع ترمذی کتاب المناقب میں حدیث پاک ہے، اور طبرانی المعجم الکبیر میں حدیث پاک ہے، طبرانی المعجم الاوسط میں ہے، طبرانی المعجم الصغیر میں ہے، مجمع الزوائد میں ہے، مسند بزار میں ہے، درجنوں کتب حدیث میں یہ حدیث پاک آئی۔ 51 کتب حدیث میں مختلف طرق، مختلف اسانید سے یہ حدیث پاک آئی، اور یہ حدیث متواتر کے درجہ پر فائز ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مولا کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی پیارا ہے، مولا کا معنی مددگار ہے، یعنی آقا اعلان کر رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان خود بیان کر دی۔ دوستان محترم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ میں سسر ہیں،
اور حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما یہ رشتے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ پھر پانچویں خلیفہ راشد حضرت امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام ہیں۔ ان کی شان کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، مستدرک للحاکم میں حدیث پاک ہے، کئی کتب حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پر تشریف فرما تھے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا کبھی صحابہ کرام کی طرف دیکھتے، کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے، پھر حضرت امام حسن کی طرف دیکھا اور اعلان کیا، فرمایا ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سید ہے، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اور اللہ یقیناً بالیقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح فرمائے گا۔ حضرت امام حسن کو آقا نے سردار قرار دیا، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، دوستو یہ امت مسلمہ کے سردار ہیں، یہ اہل بیت کے ائمہ کے سردار ہیں۔ تو پھر حضرت امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام وہ 6 ماہ تک خلیفہ رہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس حدیث پاک کو پورا کرنے کے لیے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تھی غیب کی، اس کو پورا کرنے کے لیے پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرمائی، اور صلح کے بعد پھر خلافت اور جو حکومت تھی وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ یوں پھر جب اس کے بعد جب خلافت ختم ہو گئی تو پھر بادشاہت کا آغاز ہوا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امیر معاویہ یہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہوں گے۔ جب خلافت راشدہ کا اختتام ہوا تو حضرت امام عالی مقام امام حسن نے صلح فرمائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کے دست حق پرست پر حضرت امام حسن نے بھی اور حضرت امام حسین نے بھی بیعت خلافت فرمائی، ان کی حکومت کو اور ان کی سلطنت کو تسلیم کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال اور 3 ماہ اور چند دن تک مسند بادشاہت پر اور مسند خلافت پر، عرف عام میں خلافت، اس پر جلوہ افروز رہے۔ دوستو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رشتہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالے ہیں، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ جب یہ مسند حکومت پر جلوہ افروز ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتوحات کی تھی وہ 42 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکی تھی، 42 لاکھ مربع میل تک اسلام کی سلطنت پہنچ چکی تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آگے پھر مزید فتوحات نہ ہوئی کہ اندرونی معاملات سے نپٹنے کے لیے وقت نہ بچا کہ بیرونی فتوحات ہوتی۔ تو دوستو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اسلامی سلطنت یہ 64 لاکھ اور 65 ہزار مربع میل تک پہنچ چکی تھی۔ اندازہ کر لیں پاکستان 3.5 لاکھ مربع میل ہے۔ اب غور کرے تنہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 64 لاکھ اور 65 ہزار مربع میل پر مسلمانوں کے تنہا خلیفہ تھے اور بادشاہ تھے، اور ان کے پورے دور میں کوئی اندرونی خلفشار نہ ہوا، اطمینان ہی اطمینان تھا، امن ہی امن تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا کے صحابی ہیں،
160 سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ اور دوستو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی میں سے ہیں، اور جنگی بے پہلا بحری بیڑا تیار کرنے والے حضرت امیر معاویہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان پر طعن و تشنیع کرنا اور ان پر سب و ستم کرنا اور گالی گلوچ کرنا یہ حرام ہے، قطعی حرام ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی پشین گوئی فرمائی، ان کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ تو دوستان محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب المرجب سن 60 ہجری میں ان کا وصال ہوتا ہے۔ ان کے وصال کے بعد یزید ان کا جو بیٹا تھا وہ مسند حکومت پر بیٹھتا ہے اور تباہی پر تباہی مچا دیتا ہے، اور اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگتا ہے، مکہ المکرمہ پر حملہ کرتا ہے، مدینہ المنورہ پر حملہ کرتا ہے۔ کم و بیش 4 سال اس کی حکومت رہتی ہے۔ دوستو یہ خلافت راشدہ شروع ہوئی تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق سے، اور حضرت امام حسن پر خلافت راشدہ کا اختتام ہوا۔ آقا نے فرمایا، ابن ماجہ مقدمہ میں حدیث پاک ہے، جامع ترمذی کتاب العلم میں حدیث پاک ہے، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا کہ لوگوں تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت لازم ہے۔ خلافت راشدہ ختم ہوئی، حضرت امام حسن پر 30 سال پورے ہوئے۔ پھر اسلام کے پہلے بادشاہ جو متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، عادل بھی ہیں، سکا بھی ہیں، قطعی جنتی بھی ہیں، اور مصطفیٰ کے کاتب وحی بھی ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ کم و بیش 20 سال تک حکمران رہے، اور ان کی حکمرانی میں عدل بھی تھا، انصاف بھی تھا۔ اہل سنت وہ ہیں دوستو جو خلفاء راشدین سے بھی محبت کریں اور پنج تن پاک سے بھی محبت کریں۔ اہل سنت وہ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں دامن محبت صحابہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن محبت اہل بیت ہے، اسی لیے ان کا بیڑا پار ہوگا۔ ہم کسی صحابی پر طعن و تشنیع کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، اور صحابہ پر طعن و تشنیع کرنا، گالی گلوچ کرنا، ان پر کفر کا فتویٰ لگانے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ صحابہ بھی قطعی جنتی ہیں اور اہل بیت بھی قطعی جنتی ہیں، دونوں میں پیار بھی ہے، محبت بھی ہے۔ اس لیے دوستو دونوں گھروں سے محبت کرنی چاہیے، اسی لیے کیونکہ صحابہ کرام یہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، نجوم ہدایت ہیں، اور اہل بیت یہ کشتی نوح کی طرح ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جامع مسجد حاضہ کی انتظامیہ اور امام و خطیب اور مفتی صاحب اور یہاں کے مؤذن اور دیگر اہل محلہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کی جامع مسجد میں یہ 10 روزہ ایمان افروز محافل کا انعقاد انتظامیہ نے، مفتی صاحب نے کیا۔ یہ بہت بڑا کام ہے آج کے پرفتن دور میں صحیح عقیدہ لوگوں تک پہنچانا اور محبت اہل بیت اور محبت صحابہ کو یکجا کر کے بیان کرنا، اس میں نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ جامع مسجد حاضہ کی انتظامیہ اور مفتی صاحب اور دیگر احباب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور مزید خدمت دین کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔